بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ باب نمبر 2 سے ہماری مشق کا سوال نمبر ہے آج کا 3، جس کے مطابق ہمارا سوال ہے پاکستان کے متعلق قائد اعظم کی سیاسی بصیرت، یعنی قائد اعظم نے اپنی سیاسی بصیرت، اپنی قوت ارادی اور معاملہ فہمی سے وہ کام کر دکھایا جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ انہوں نے ایک آزاد ملک کے خواب کو نہ صرف حقیقت بنایا بلکہ بہت جلد نئی آزاد قوم کو اپنے قدموں پر کھڑا بھی کر دیا، اور مختلف اقدامات اور خطرات کو دور کرتے ہوئے مختصر سے عرصے میں قائد اعظم نے قوم کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن کر دیا۔ تو ہم قائد اعظم کے سروسز کے حوالے سے اور ابتدائی مشکلات کے حوالے سے جیسے پہلے بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، اب ہم مزید بات کریں گے کہ قائد اعظم نے اپنی سیاسی بصیرت سے کون کون سے معاملات سے جان چھڑائی اور پوری قوم کو اس سے چھٹکارا دلایا۔ جیسے ہم بات کریں گے مہاجرین کی آباد کاری کی۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت تقریباً 55 لاکھ افراد پاکستان سے بھارت سے منتقل ہوئے تھے اور پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ جولائی 1948 تک تو 1,25,00,000 مہاجرین پاکستان میں آئے تھے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی ہجرت تھی، اور مہاجرین کی آباد کاری کا بہت بڑا مسئلہ تھا، لہٰذا قائد اعظم نے فوری طور پہ اپنا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ کراچی سے لاہور منتقل کر دیا، تاکہ یہاں پہ پریشر تھا چونکہ مہاجرین کا، تو اس کو ڈائریکٹ اپروچ میں رکھا جائے تاکہ وہ اپنی نظروں کے سامنے ان مہاجرین کو آباد ہوتے ہوئے اور اپنے بنائے ہوئے منصوبوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ تو مہاجرین نے حکومت نے مہاجرین کی مدد کے لیے جو بھی اہل ثروت لوگ تھے ان سے اپیل کی، اور لوگوں نے بھی دل کھول کر مدد کی۔ اس سلسلے میں قائد اعظم نے قائد اعظم ریلیف فنڈ کے نام سے مہاجرین کے لیے ادارہ قائم کیا، جہاں پہ لوگوں نے دل کھول کر اپنی رقوم جمع کرائیں، اور یہاں پہ لوگوں کو خوراک، کپڑا، ادویات، خیمے، کمبل اور دیگر اشیاء جو تھیں وہ فراہم کی گئیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے مہاجرین کی مشکلات میں عوام کے کردار کی، یعنی پاکستانی قوم نے اپنے قائد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کیا، یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ آنے والے طوفان کا سامنا کیا، اور مہاجرین کی آباد کاری کے لیے کچھ اقدامات کیے، جیسے لوگوں کو گھروں میں بسانا، مہاجرین کو زمینوں کی الاٹمنٹ، اس کے علاوہ ان کو روزگار کی فراہمی، عوام کے ساتھ کسی بھی پرابلم کی صورت میں تعاون کیا جانا، اور اس کے علاوہ مہاجرین کیمپ اور ان کیمپس میں تمام سہولیات کی موجودگی کو ممکن بنانا، یہ تمام کے تمام کام جو تھے یہ اقدامات کیے گئے۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے انتظامی اصلاحات کی۔ انتظامی اصلاحات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو قیام پاکستان کے وقت ایک انتظامی مشینری تو نہ ہونے کے برابر تھی، جیسے ہم ابتدائی مشکلات میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے فوری طور پہ قائد اعظم نے پہلے تو کراچی کو دارالحکومت بنا، اس کے بعد قائد اعظم نے سرکاری ملازمین کو قومی جذبے کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کی۔ پھر دفتری ساز و سامان جیسے اسٹیشنری وغیرہ بالکل نہیں تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے قائد اعظم نے اس سلسلے میں بھی ایک بہت ہی مربوط جو نظام تھا وہ ترتیب دے دیا۔ بھارت سے سرکاری ملازمین کی جو منتقلی تھی اس کے لیے خصوصی طور پہ بندوبست کیے، جیسے ٹاٹا ایئر کمپنی جو بھارت کی تھی اس سے سمجھوتا ہوا، اور ملازمین کی منتقلی کے کام کو آگے بڑھایا گیا تاکہ بہت ہی سیفلی جو ملازمین ہیں وہ پاکستان منتقل کیے جا سکیں۔ اس کے بعد سول سروسز رول، ان سے بھی آراستہ اور منظم کرنے کی پوری ذمہ داری جو تھی وہ چودھری محمد علی جو خود ایک سول بیوروکریٹ تھے ان کے ذمہ لگائی، جنہوں نے سول سروسز رولز جو تھے وہ بنائے۔ اس کے بعد نیوی، ایئر فورس اور بری افواج کے ہیڈ کوارٹرز بھی بنائے گئے۔ مختصراً یہ کہ انتظامی مشینری جو تھی وہ ترتیب دے دی گئی، تو مختلف منصوبوں پر تیزی سے پھر کام جو تھا وہ شروع ہوا، اور پاکستان کے انتظامی حالات جو تھے وہ کافی حد تک معمول پر آ گئے۔ اس کا ریمیننگ پارٹ جو ہے وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آپ نے اس لیکچر میں یہ 2 پوائنٹس پہ فوکس کرنا ہے، ایک تو مہاجرین کی آباد کاری اور دوسرے انتظامی اصلاحات اور اس کے لیے کیے جانے والے اقدامات۔ بہت شکریہ۔